IMF کے تمام اہداف پورے کر دیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کا آج یہ کہنا تھا، لیکن کل جو مذاکرات کا دور مکمل ہوا ہے IMF کے دوران، اس میں بتایا گیا ہے کہ بجٹ اہداف پر مکمل اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے اور مذاکرات مزید جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، تو اس وقت گو مگو کی کیفیت ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ IMF نے یہ شرط لگائی ہے کہ مزید مذاکرات اس وقت آگے بڑھیں گے، باتیں اس وقت میچیور ہوں گی یا کیپٹلائزڈ ہوں گی جب آپ بجٹ پیش کر دیں گے۔ پچھلے دور حکومت میں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب بجٹ پیش کیا جاتا تھا تو بلاول صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ PTI-IMF بجٹ ہے، لیکن اس مرتبہ IMF نے جو کڑی شرط لگائی ہے یہ ماضی میں کبھی بھی نہیں لگی۔ تو شیر افضل مروت صاحب، یہ بجٹ کی تیاری میں اپوزیشن کتنی آن بورڈ ہے حکومت کے ساتھ، اور اس سچویشن کو آپ کی پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پلوشہ خان صاحبہ نے احتجاج کے حوالے سے بات کی کہ جی قاعدے اور ضوابط کے تحت ہونا چاہیے اور نازک مقامات پہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک عرض کرتا ہوں، ڈی چوک پہ خود پیپل پارٹی کا 7 مارچ 2022 کو لانگ مارچ جو دھرنے پہ ختم ہوا، انہوں نے کیا، پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا، TLP نے کیا، JUI نے کیا، پاکستان کی تقریباً ہر چھوٹی بڑی پارٹی نے ڈی چوک پہ دھرنے دیے ہیں۔ کیا تاریخ میں کسی ایک پارٹی پہ فائر کو لگیا ہے؟ جب ہم نے 26 نومبر کو دھرنے کے لیے گئے تو کیا کسی ایک دکاندار نے رپورٹ کی ہے کہ کسی دکان پہ ڈاکہ زنی کی واردات ہوئی، کہیں پہ لوٹ مار ہوئی، کہیں پہ آرسننگ ہوئی، کہیں پہ آگ لگایا گیا؟ تو لہذا ہمارے ساتھ یہ تفریق کیوں؟ دوسری بات یہ ہے، آرٹیکل 16 آئین پاکستان اور قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب ظلم ہو تو اس کے خلاف چیخ چیخ کر بولو، یعنی کہ پبلک کا یہ حق احتجاج جو ہے وہ گولی کے زور پہ اگر آج PTI سے لیا جاتا ہے، کل پیپل پارٹی کا کیا فیوچر ہے، پرسوں مسلم لیگ نون کا کیا فیوچر ہے؟ یہ حق جو ہے کسی پارٹی کو بھی، وہ تو مان رہی ہیں آپ کے اس حق کو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، احتجاج قواعد و ضوابط کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ احتجاج آپ جاتے ہیں، آپ ریزنٹمنٹ کرتے ہیں کہ جی میرا یہ حق مارا گیا، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے۔ اب خیر یہ میں نے جواب ضرور دے۔ اب جہاں تک آپ نے IMF بجٹ کی بات کی ہے، دیکھیں آج ہی وزیر خزانہ صاحب جو ہیں، میں خود اس سے ملا ہوں اور بڑے ہی میں اس کا پروفائل میں نے پڑھا اور کافی پروفیشنل آدمی ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آج یہ پتہ چلا کہ 2 سالوں میں حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان کی ریونیو جو جنریشن کی طاقت ہے وہ دگنی ہو گئی، یعنی اگر ہم 80 ارب روپے جو ہیں کماتے تھے تو اب 160 ارب ہو گئے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال درست ہے اور یہ بیان غلط نہیں ہے تو پھر IMF جو ہیں وہ مزید کڑی شرائط کس طرح لاگو کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو اب سپیس آ گیا ہے، آپ اب سانس لے سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ IMF کے تحت عوام پہ جو ہے نزلہ گرا دیں، آپ اس ڈبل آمدنی کا جو ہے کچھ حصہ قرض کی مد میں واپس کریں، کچھ حصہ عوام کو ریلیف کی مد میں دے دیں۔ بہرحال IMF جو ہے جس طرح چاہے گی ہوگا وہی، کیونکہ جو بھی آج تک گزشتہ 2.5-3 سال سے اقدامات PDM کی حکومت نے اور موجودہ حکومت نے اٹھائے ہیں، اس میں ہماری معاشی پالیسی جو ہے اس کے تمام خاکے جو ہے وہ IMF کے ہیڈ کوارٹر میں تحریر ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے بجلی کے بلوں میں اضافہ کرنا ہے تو ان کی اجازت سے کرنا ہے، ان کے شرائط پہ کرنا ہے۔ اگر کمی کرنی ہے، ابھی انہوں نے پرائم منسٹر نے 7 روپے کے ریلیف کا اعلان کیا، جس پہ IMF کو ناراضگی ہے، اب دوبارہ وہ بڑھانا چاہتے ہیں اور بڑھائیں گے لازماً۔ پیٹرول کی قیمت جو ہے اس کا تعین حکومت پاکستان نہیں کرتی ہے۔ آپ کے دور میں جب IMF پروگرام تھا تو آپ کے پاس اسپیس تھا کہ آپ کر سکتے تھے، IMF کی گائیڈ لائن سے ہٹ سکتے تھے آپ لوگ؟ ہمارے شرائط وہ یہ شرائط نہیں تھے۔ 2022 میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو آپ پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2022 اور 21 کرونا کا پیک ٹائم تھا، دنیا کے بہت سے ملکوں کی معیشت جو تھی وہ بیٹھ گئی تھی۔ آپ 22 اور 21 کا تقابلی جائزہ 2025 سے کرا رہے ہیں جب بزنس، کیا IMF کو پریشرائز کر سکتے تھے؟ آپ ان کی باتیں نہیں مان سکتے تھے؟ آپ ان کو انکار کر سکتے تھے؟ یہ صلاحیت آپ کی حکومت کے پاس تھی؟ یہ صلاحیت کسی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ بس
آپ نے جب مانگنا ہے تو پھر آپ نے قرض خواہ جو آپ کو قرض دے رہا ہے اس کی ہر شرط ماننی ہے. اور اگر کوئی بھی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے کوئی تیر مار دیا، نہیں، آپ مانگنے گئے ہوئے ہیں، آپ نے کرنا وہی ہے جو ان کا تقاضا ہے، اور یہ بھی کریں گے وہی. کیونکہ یہ جو ابھی پیمنٹیں آ رہی ہے، وہ پیمنٹیں $16 ارب ابھی کلیم ہو رہا ہے کہ ہماری ریزرو چڑھ گئے ہیں. جی تو آپ پہ ڈیو $23 بلین ہیں. اب IMF کے بیل آؤٹ کے بغیر جو ہے آپ معاشی سال نہیں گزار سکتے ہیں. جی IMF تو کہہ رہا ہے اس یہ پروگرام ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ کو ایک نئے پروگرام میں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا.